الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اس دنیا میں ایک زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی کتنی ہے، کس کو کتنے وقت تک، کتنے سال، کتنے مہینے اور کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک حدیث میں البتہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم یجوز ذلک، کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں عام طور پر 60 سال اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور کم ہی ایسے لوگ ہیں جو اس مدت کو پار کر پاتے ہیں، 70 سال کی مدت کو۔ تو اگر ہم
اس حدیث کی روشنی میں 60 اور 70 سال کی عمر ہی مانیں اور تسلیم کریں تو جو عمر ہم انسانوں کو اور اس امت کے افراد کو عطا کی گئی ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ یہ زندگی اور یہ عمر جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کو عام طور پر 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اس عمر کے درجات اور اس کے حصوں کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ اللہ تعالی نے تم کو کمزوری کے ساتھ پیدا کیا۔ جب تم پیدا ہوئے تو کمزور، ناتواں، مجبور، بے کس بے بس، کسی لائق نہیں۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور اس کمزوری کے بعد اللہ تعالی نے طاقت و قوت عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور طاقت و قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جب پیدا کیا تو ہماری زندگی کے ابتدائی ایام، ابتدائی سال یہ کمزوری کے ہوتے ہیں جن کو ہم بچپنا کہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے بچپنا گزر جاتا اور اس کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت و قوت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، اور اس جوانی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کمزور ہونے لگتا ہے، بڑھاپا اس پر طاری ہو جاتا ہے، اعضاء کانپنے اور کپکپانے لگتے ہیں، وہ کسی کام کے کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ زندگی کے ان ادوار کو ہم دیکھیں اور غور کریں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اگر ان کو دیکھا جائے تو عام طور پر بچپن آدمی کے پیدا ہونے سے لے کر 15 سال تک رہتا، اور 15 سال کے بعد شروع ہوتا ہے جوانی کا دور، جب آدمی یا بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جوانی کا دور مختلف باتیں علماء نے کہی ہیں، لوگوں نے کہی ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جوانی کا دور 15 سال سے لے کر 40 سال تک رہتا، اور اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد آدمی ادھیڑ عمر ہو جاتا، پھر اس کو کوئی جوان نہیں کہتا، جوانی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور ادھیڑ عمر کے بعد پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ اگر 60 یا 70 سال کی عمر بھی ہم مانیں، 15 سال بچپن کے، اور پھر 70 سال کی عمر میں 40 سال کے بعد جو 30 سال آئے وہ ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، اور یہ بیچ میں جو وقت ہے 15 سال سے 40 سال تک کا وقت، یہ آدمی کی زندگی کا طویل وقت بھی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آدمی کے اعضاء مضبوط ہوتے، جسم مضبوط ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، کچھ کرنے کی آدمی کے اندر طاقت اور قوت ہوتی، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط، ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط، بڑی امنگیں، بڑا ہی آدمی کے اندر ولولہ اور جوش ہوتا، اور یہ عمر جوانی کی ہے، اور وہ کہ جس کو ہم اپنی دنیا میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے درمیان کے افراد میں جن کو ہم جوان کہتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو کچھ کر گزرنے کی ہمت رکھتے ہیں، یہ امت کا خمیر ہے،
یہ امت کا کریم ہے، یہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ مستقبل کے معمار ہیں، یہ آئندہ کے رہنما ہیں، یہ آنے والے وقت کے قائد ہیں۔ ان کی رہنمائی میں معاشرہ چلتا ہے، سوسائٹی چلتی ہے، اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ اگر یہ صحیح رہیں تو معاشرہ صحیح رہتا ہے، یہ خراب ہو جائیں سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں حدیث کی روشنی میں تو نوجوان طبقہ، جوانوں کا طبقہ امت میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں وہی حیثیت اور وہی مقام رکھتا ہے جو ہمارے جسم اور ہمارے بدن میں دل کا مقام اور دل کی حیثیت، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ لوگوں سنو، تمہارے بدن میں، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری اگر کسی کو لگ جائے، دل کا روگ اگر کسی کو لگ جائے، کوئی قلبی امراض میں مبتلا ہو جائے، دل کی دھڑکن اگر بند ہو جائے، دل خراب ہو جائے، دل کی شریانیں کام کرنا بند کر دیں، انسان بیکار ہو گیا، انسان کسی لائق نہیں رہا۔ لوگوں یہی حالت ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اس طبقے کی، ان افراد کی جن کو ہم جوان کہتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے معاشرہ صحیح ہے، اگر یہ خراب ہو گئے تو معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو کنٹرول میں رکھیں، اور نوجوانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح رکھیں، وہ اپنے آپ کو درست رکھیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اپنے فرائض سمجھیں، وہ سمجھیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ جوانی جو دی ہے وہ مستقبل کے معمار ہیں، وہ اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ جھک گئے، ان کے اندر کمزوری آ گئی تو پورا معاشرہ جھک جائے گا، پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اگر یہ صحیح رہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح معاشرہ ٹھیک رہے گا، صحیح رہے گا، راہ راست پر رہے گا۔ اور اسی لیے آپ قرآن دیکھیں، آپ حدیث دیکھیں، وہ حدیث دیکھیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مختلف لوگوں کا ذکر کیا، ان میں ایک وہ طبقہ جس کو ہم جوان کہتے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کے عرش کے سائے میں سایہ حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں ایک وہ جوان بھی ہے، وہ نوجوان بھی ہے، وہ 15 سال سے لے کر یا بالغ ہونے سے لے کر 40 سال تک کی عمر کا وہ شخص کہ جس کی پرورش، جس کی پرداخت اللہ کی عبادت میں ہوئی، وہ عابد ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے فرائض کو سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان، اور وہ بھی اگر نوجوان ہو، اس کے لیے ضروری ہے عقیدہ اس کا درست، موحد ہو، توحید پر قائم ہو، شرک سے دور ہو، بدعات سے دور ہو، اجتناب کرے۔ نوجوانوں سنو، اگر آخرت میں تم اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہو، اللہ کی عبادت اور عبادت کے لیے بھی سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے کہ اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ، اقرار کرو
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گواہی دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی کی زندگی میں توحید نہیں، اگر آدمی موحد نہیں، چاہے وہ جوان ہو یا بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یقین نہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو اللہ تعالیٰ سے قیامت میں آخرت میں اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، موحد تھا، توحید پر قائم تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس کی ملاقات اپنے خالق و مالک سے اللہ نہ کرے اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں داخل ہوگا۔ توحید کو اپناؤ، اتباع رسول کے خوگر بنو، شرک سے دور رہو، بدعات سے دور رہو، دوسری خرافات سے دور رہو، اور اس کے بعد آؤ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، رب کائنات کی عبادت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشخبری ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو مومن، جو مسلمان نوجوان اللہ کی عبادت میں جس کی پرورش ہوئی، وہ جنت میں جائے گا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ ذرا تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماحول میں جب کوئی توحید کا نام لینے والا نہیں تھا، بادشاہ وقت نمرود مشرک، پورا معاشرہ مشرک، پوری سوسائٹی مشرک، ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ شرک کے کبھی قریب نہیں گیا، اللہ کی توحید پر قائم کرتا تھا۔ بادشاہ کی فرعون نمرودیت کو دیکھ کر، اس کی بغاوت الہی کو دیکھ کر، اس کی اس بات کو دیکھ کر کہ وہ لوگوں کے سامنے معبود بنا ہوا ہے، دوسروں سے عبادت کراتا ہے، کڑتا تھا اپنے باپ کی بت پرستی کو دیکھ کر، کڑتا تھا اپنے خاندان کی بت پرستی اور بت گری کو دیکھ کر۔ لوگوں کو سمجھایا، بادشاہ وقت کو سمجھایا، باپ کو سمجھایا، خاندان والوں کو سمجھایا، قوم کے لوگوں کو سمجھایا، گھرانے کے لوگوں کو سمجھایا، کوئی نہیں مانا۔ ایک وقت آیا اس نے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ جب آئے لوگ دیکھا بت خانے کا عجیب و غریب عالم، کوئی بت برقرار نہیں سوائے ایک بت کے۔ جانتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی وہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ اسی میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک جوان کے بارے میں سنا، ایک جوان کے بارے میں سنا جو ان معبودوں کا برے انداز میں تذکرہ کرتا ہے، غلط تذکرہ کرتا ہے۔ بلاؤ اس کو، پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، بلایا گیا، ان کو پوچھا تم نے یہ کیا ہے؟ کہا پوچھ لو اپنے معبودوں سے، یہ تو اتنا بڑا معبود کھڑا ہوا، یہ کیسے نہیں بچا سکا کسی کو؟ خود کھڑا رہا، خود اس کا کچھ نہیں ہوا، اور اس کے سامنے اس کے چیلے چپاٹے سب تہس نہس ہو گئے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا انہوں نے کیا کہ حرقوہ، جلا دو اس جوان کو۔ انہوں نے اپنی تدبیر کی، لیکن اللہ نے اپنے اس نبی کو، اس جوان کو جو موحد تھا، آگ سے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے موحد ابراہیم کو، جوان ابراہیم کو، نوجوان ابراہیم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جوانوں کا تذکرہ کیا ہے، سورہ کہف ہم اور آپ پڑھتے ہیں، چند جوانوں کا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کے بارے میں جو قوم کی عبادتوں کے خوگر نہیں بنے، شرک چھوڑ دیا، غلط چیزیں چھوڑ دی،
اللہ پر ایمان لائے، جب سب لوگ مخالف ہو گئے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ تو دوسروں کی بات ہوئی، آئیں اس امت کی اگر بات کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا نبی و رسول بنائے جانے کے بعد، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو، یقین کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا تھا، اگر پہلے وہلہ میں شروع میں کسی طرف ذہن جاتا ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاروں کی عمریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سب جوان تھے، کوئی بھی ان میں سے 40 سال کی عمر کو پہنچا ہوا نہیں تھا، کوئی بھی ان میں سے 40 سال کی عمر کو پہنچا نہیں ہوا، لیکن یہی ابو بکر، یہی عمر، یہی عثمان، یہی علی، یہی ترتیب ہے ان کی افضلیت کی، ان کی افضل ہونے کی، اور رب کائنات نے جن 10 لوگوں کو ایک ساتھ جنت کی بشارت اور خوشخبری دی تھی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام ابو بکر کا۔ جب ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 37 یا 38 سال کی عمر تھی۔ دوسرا نام عمر کا، عمر بن خطاب، جب ایمان لائے تو مشکل سے 30 سال کے تھے۔ تیسرا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جب ایمان لائے تو 33 یا 34 سال کے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو مشکل سے 10 سال کے۔ اور کن کن جوانوں کا آپ ذکر کریں گے؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اسامہ بن زید، خباب بن ارد، اور کون بھول سکتا ہے اس مصعب بن عمیر کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جس آدمی کو داعی بنا کر بھیجا تھا، کہاں؟ مدینہ، جس کی عمر 30 سال بھی نہیں تھی۔ 30 سال میں تو مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، سن 13 ہجری میں وہ شہید کر دیے گئے۔ ہجرت سے 27 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ کتنا بڑا نصیب تھا ان کا کہ جس جوان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ داعی بنا کر بھیجا جہاں آپ کو ہجرت کر کے جانا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا کہ ایک مرتبہ روزے سے تھے، کھانا لایا گیا، یاد کیا انہوں نے مصعب بن عمیر کو اور کہا کہ ہم سے زیادہ بہتر اور افضل تو مصعب بن عمیر تھے کہ جن کو غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا۔ 30 سال کا جوان تھا، 30 سال کا جوان جس کو شہید کر دیا گیا غزوہ احد میں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک چادر میں ان کو کفن دیا گیا، ایک چادر، اور چادر بھی ایسی تھی کہ جس میں ان کی پوری میت اور لاش کو لپیٹا نہیں جا سکتا تھا۔ سر ڈھکتے تھے پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ کون بھول سکتا اس اسامہ بن زید کو جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں اس فوج کا سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف بنایا تھا جو فوج آپ بھیجنا چاہتے تھے رومیوں کی طرف، اور جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھا۔ 17 سال کا نوجوان کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جوانوں اگر چاہتے ہو اللہ کے محبوب بننا تو اپنی قدر کرو، اپنے آپ کو پہچانو، توحید پر قائم رہو، اتباع سنت کے خوگر بنو، 5 وقتہ صلوات کے عادی بنو۔ ایک نوجوان اور وہ بھی مسلم، اور اگر پڑھا لکھا ہو، اس سے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نماز کا وقت آ جائے اور نماز سے دور رہے۔
وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اچھے اخلاق کے حامل بنو، دوسروں کے حقوق کو پہچانو، اپنے آپ کو ایک نیک نوجوان کی حیثیت سے پیش کرو گے۔ جب یہ کرو گے تو ان خوشخبریوں کے تم مستحق بنو گے جو خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو دی ہیں۔ تم اس عرش الہی کے مستحق بنو گے جس عرش الہی کی خوشخبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس لیے میں اپنے نوجوان عزیزوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے آپ کو پہچانیں، قدر کریں اس جوانی کی، قدر کریں اس طاقت و قوت کی، قدر کریں اپنی عمر کے اس حصے کی جو قریب ہے ہماری عمر کا، اگر یہ نکل گیا کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اور اپنے آپ کو صالح نوجوان، نیک نوجوان، خوش اخلاق نوجوان، موحد نوجوان، متبع سنت نوجوان بنا کر پیش کریں، جو ہر طرح کی خرافات سے دور ہو، جو شدت پسندی سے دور ہو، جو نیک ہو، جو صالح ہو، جس کے اندر کسی بھی قسم کی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جب چاہا جس پر چاہا کفر کا فتویٰ لگا دیا، جس پر چاہا دوسرے فتوے لگا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کو اپنی حیثیت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو نیک بنائے، ان کو صالح بنائے، ان کو متبع سنت بنائے، ان کو موحد بنائے، ان کو 5 وقتہ صلوات کا پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب کائنات ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔